ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر بزرگوں، مکرم اور محترم رفیقوں اور ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 39 ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. بھئی انہی کلمات کے سلسلے میں گزشتہ مجلس درس قرآن میں کچھ تفصیلات اور کچھ خصوصی نکات قرآن مجید کی مختلف تفسیروں کی روشنی میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش، پھر اس کی سعادت حاصل کی گئی تھی. میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے یہ کلمات بھئی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ مزید دوسری مجلس درس قرآن تک جاری رہے گا. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کلمات مقدسہ کے خصوصی فیض اور اس کی برکت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندو، تم بالعموم ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے سرتا پا عاجزی انکساری کا پیکر بن کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر تم کو کسی قسم کا خوف ہے، دشمن کا، درندے کا، حملے کا، تو تم کھڑے کھڑے یا حالت سواری میں نماز ادا کرو. پھر جب تم مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے ان تمام باتوں کی جو تم نہیں جانتے تھے. یہ دو آیتیں، پھر ان کے کلمات خاص طور پر نماز کی اہمیت، پھر نماز کی عظمت اور فضیلت سمجھانے کے لیے نازل کیے گئے. بھئی ان کلمات پہ اگر غور کیا جائے، سرسری نظر بھی ڈالی جائے، تو اللہ کے کلام کے اندر اس طرح کی تلقین اور حکم کا آنا ہی بھئی اس عمل کے سب سے بڑے درجے والے ہونے کی دلیل ہے. نماز یہ معمولات کی دنیا میں، بھئی عملیات کی کائنات میں اور کرنے کی چیزوں میں سب سے بڑے درجے والے عمل اور فعل کا نام ہے. کرنے میں جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، جتنے معمولات بجا لاتے ہیں، حتیٰ کہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، تلاوت ہو، جو کچھ ہم کرتے ہیں نیکی کے تصور میں، نیکی کے زمرے میں، بھلائی کے زمرے میں، بھئی ان سارے افعال خیر میں سب سے بڑے درجے والے عمل کا نام نماز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے پھر ہم لوگوں کی غفلت دور کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کو اس طرح کا کوئی ایسا عمل نہ سمجھو اے بندو
کہ جس کو اختیار کر لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، روا ہے۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں ہلکا، بلکہ اللہ رب العزت نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نماز حفاظت کرنے کی چیز ہے۔ نماز ایک ایسے عمل کا نام ہے کہ جس کے شروع کرنے سے پہلے بھئی اس کے بارے میں کما حقہ ذہن بنانے کی چیز ہے۔ نماز گزرتے گزرتے بغیر سوچے سمجھے جب موقع ملا اختیار کرنے کا عمل نہیں ہے، بھئی محافظت کرنے کا عمل ہے، حفاظت کرنے کا عمل ہے۔ قرآن مجید میں کئی بھئی افعال خیر اور اعمال خیر کا ذکر آیا۔ بھئی روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے بندو تم حج کی حفاظت کرو، حج کے معمولات کی حفاظت کرو، حج کے مناسک کی حفاظت کرو، روزے کی حالت اور کیفیت کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کے جیسے عمل کی حفاظت کرو۔ مگر نماز کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز شروع کرو، نماز کے عمل کو اختیار کیا کرو۔ وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ جملہ فرمایا کہ نماز کی حفاظت بھی کرو۔ حفاظت کرنا، حفاظت کرنے کا مطلب بہت کشادہ اور وسیع ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے شروع کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کے پورے آداب کا خیال کیا جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے دیکھے جائیں، نماز شروع کرنے سے پہلے مقام دیکھا جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے لباس اور جسم دیکھا جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے قبلے کی سمت دیکھی جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے ظاہری شرائط پہ نظر رکھی جائے، پھر وہیں پر نماز شروع کرنے سے پہلے دل کو دیکھا جائے، نماز شروع کرنے سے پہلے اخلاص پہ نظر ہو، نماز شروع کرنے سے پہلے دھیان پہ نظر ہو، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور موجود ہو۔ یہ پورے ظاہری اور باطنی کیفیات، احوال اور شرائط، ارکان، ان ساری چیزوں پر نظر رکھ کے بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو وہ بندہ نماز کی حفاظت کرنے والا سمجھا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ نماز بہت بڑا خیال رکھنے کی عبادت ہے۔ چنانچہ بھئی آیت پاک میں یہ تلقین ہونے کے بعد جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حدیث روایت کرتی ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ میرے آقا نے بیان کیا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ سرکار پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ پوری نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی بطور خاص حفاظت کرو، اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو میں نے اس سے پہلے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عصر کی نماز کیوں خصوصیت کے ساتھ یہاں بیان کی گئی، وہ بیان ہو گیا۔ اب روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد بھی عصر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز سے مراد بھی عصر کی نماز، گویا کہ عصر کی نماز کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا ہے، بھئی ایک آیت میں، ایک حدیث میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا عصر کی نماز کا لقب
کسی کا ایک لقب ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے امام اعظم لقب، مگر ان کا نام نعمان بن ثابت ہے. تو ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے. وزیر اعظم لقب، نام کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بارے میں فرمایا کہ درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو. تو عصر کی نماز کے لقب کا نام ہے درمیانی نماز، پھر اس کے نام کا نام ہے، اس کا نام ہے عصر کی نماز، یا عصر اس کا نام ہے اور درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ اس کا لقب ہے. بطور خاص عصر کی نماز کے سلسلے میں تاکید آئی ہے، روایت میں آئی ہے، قرآن میں آئی ہے. پھر عصر کی نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ واقعات، قصے، تفصیلات دیگر نبیوں کے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خوبصورت عمدہ قسم کے گھوڑے دیکھتے ہوئے تشریف فرما تھے. گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے بیٹھے تھے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. گھوڑوں کے حسن و جمال کو دیکھنے میں مصروف رہے. یہ اللہ کی حکمت تھی. جب عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا اور ختم ہو گیا تو وقت ختم ہونے کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آہ و بکا کی کہ پروردگار، میں گھوڑے دیکھنے میں مصروف تھا تو عام نماز نہیں، عصر کی نماز ختم ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا، اللہ کے نبی تھے، کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ عصر کی نماز میں اس کے اپنے وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس نقصان کے بدلے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تقریباً ایک روایت کے مطابق 1000 گھوڑوں کو ذبح کیا. ان کی شریعت میں گھوڑے جائز تھے. 1000 گھوڑوں کو، جن گھوڑوں کو دیکھتے بھی آپ تشریف فرما تھے، جس کی وجہ سے عصر کی نماز سے غفلت ہو گئی، تو آپ نے ان سارے گھوڑوں کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا. تو یہ اس کی تلافی کے لیے کیا. بھئی عصر کی نماز کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا. پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عصر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے اتنی آہ و بکا کیا آپ نے، پھر اتنی گریا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے کہ مولا مجھے عصر کی نماز دوبارہ بحال کر دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے خاطر عصر کی نماز کے نقصان کی تلافی میں ان کا دل جو رو رہا تھا، جو دل رو رہا تھا، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کو واپس پلٹایا. ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا گیا، واپس لایا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز ادا کریں. جب تک عصر کی نماز کما حق ادا نہیں کی گئی تو اس وقت تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکون نہیں ملا. پھر ہمارے آقا کا دور مقدس ہے. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز چھوڑ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آہ و بکا کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تھا مگر عصر کی نماز چھوٹ گئی. سرکار دو عالم حضرت علی کے زانوئے اقدس پر، زانوں پر آرام فرما رہے تھے سر انور رکھ کر. تو اس وقت اب یہ مشہور زمانہ کتاب فتاوی شامی میں بھی آتا ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ میرے زانوں پر آرام فرما رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بیدار کروں،
تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، میرا علی تیری اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، پھر اس کی محبت میں تھا، تو اس کی عصر کی نماز، وہ بھی عصر کی نماز، قضا کیسے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کو ادا کرانے کے لیے سورج کو پلٹایا تھا۔ تو اس سے عصر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کتنی اہم نماز ہے۔ ویسے تو پوری نمازیں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، مگر بطور خاص عصر کی نماز بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب عمومی نمازوں کا جہاں تک تعلق ہے تو عمومی نمازوں کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں آئیں۔ بھئی ایک ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے نماز چھوڑنا۔ بھئی ایک ہے نماز کی اہمیت کو سمجھنا، دوسرا ہے نماز کو ہلکا لے لینا، جیسا کہ آج ہم لیتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تہاون بالصلاۃ مع الجماعہ عاقبہ اللہ تعالی باثنتی عشرۃ بلیۃ۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ کی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، پڑھتا ہوگا لیکن ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا زیادہ، بھئی اپنے پورے معمولات پر سب سے زیادہ اہمیت نماز کو نہیں دیتا، تو جو آدمی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر 12 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مصیبت نہیں، 12 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ 3 مصیبتوں کا تعلق دنیا سے ہوگا، 3 مصیبتیں موت کے وقت ہوں گی، 3 مصیبتیں قبر میں ہوں گی، 3 مصیبتیں قیامت کے دن ہوں گی۔ اس طرح نماز کو ہلکا سمجھنے والا شخص 12 بڑی مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانے کی بات ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھنے کا جو تصور ہمارے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے، دنیا میں 3 مصیبتیں نماز چھوڑنے والے پر مسلط ہوں گی۔ وہ 3 بلائیں اور مصیبتیں کیا ہوں گی؟ یرفع اللہ البرکۃ من کسبہ ورزقہ۔ پہلی مصیبت نماز کو ہلکا سمجھنے والے پر یہ اترے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی کمائی اور اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کی کمائی اور رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔ 24 گھنٹے بھی اگر کام کرے گا تو برکت نہیں ہوگی، ہزاروں پراپرٹی بھی رکھے گا تو برکت نہیں ہوگی، برکت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ جہاں برکت اٹھ جاتی ہے وہاں نحوست آ جاتی ہے، جہاں برکت اٹھ جاتی ہے وہاں اطمینان چلا جاتا ہے، جہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے وہاں امن و چین ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی اور کھرب پتی ہوگا، لیکن نماز کا اگر تاریخ ہے تو اس کے اوپر یہ بلا مسلط ہوگی کہ برکت اڑ جائے گی، نتیجتاً اس کے دل کا قرار ختم ہوگا، قرار ختم ہوگا۔ آج کی تاریخ میں، آج کی دنیا میں اگر غور کیا جائے، پھر ہمارے آزو بازو خیال کیا جائے، محلہ واری اور شہر واری اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو کروڑوں پتی لوگ ہیں، لیکن وہ تیل لگائی بھی روٹی نہیں کھا سکتے۔ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے معیشت کے استحکام میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن دل کھول کے وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو پہلی چیز نماز کے تارک کے اوپر، نماز کو ترک کرنے والے کے اوپر یہ اترتی ہے بلا کے طور پر کہ اس کے کسب، اس کے معاش، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہیرے جواہرات کے تھیلے بھرے ہوئے ہوں گے مگر پیٹ میں نہیں جا سکتے، تو یہ برکت اتر گئی، اٹھ گئی۔ دوسری چیز دنیا میں نقصان یہ ہوگا نماز کو چھوڑنے والے کا کہ وَالثَّانِيَةُ يُنزَعُ مِنْهُ نُورُ الصَّالِحِينَ۔ دوسری مصیبت نماز کو ترک کرنے والے پر یہ اترتی ہے کہ نیک لوگوں کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔
نیک لوگ اور صالح لوگ، اولیاء، اصفیاء وغیرہ کا نور، پھر ان کی پرسکون کیفیت اس بندے سے چھین لی جاتی ہے۔ تیسری مصیبت یہ ہے دنیا میں نماز کو ترک کرنے والے کے اوپر آتی ہے کہ یکون مبغوضا فی قلوب المؤمنین۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں وہ نماز کو چھوڑنے والا شخص مبغوض اور مطعون اور ملعون ہو جاتا ہے۔ جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی نماز کو ترک کرنے والے سے محبت نہیں کر سکتا، مبغوض ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو لہذا نماز کے تارک پر دنیا میں 3 مصیبتیں اس طرح نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد موت کے وقت 3 مصیبتیں آتی ہیں نماز کو ہلکا سمجھنے والے لوگوں پر۔ پہلی چیز ہے کہ یقبض روحہ عطشان ولو شرب ماء الانہار۔ بتایا گیا کہ اس کی روح پیاس کے عالم میں قبض کی جاتی ہے۔ موت کے وقت کی مصیبت ہے، پیاسی حالت میں روح نکالی جاتی ہے، اگرچہ وہ ساری دنیا کے نہروں کا پانی پی چکا ہو، پیاسا مرے گا، پیاسا ہوگا، پیاس کی حالت میں اس کی روح کھینچی جائے گی، شدت علم ہوگا، درد و کرب حد سے زیادہ موت کے وقت بڑھے گا، تو اور پیاس کی حالت میں اس کی روح نکالی جائے گی۔ دوسری چیز، دوسری بلا موت کے وقت یہ اترتی ہے کہ یشتد علیہ نزع روحہ، اس کی روح کھینچے جانے کی شدت اس پہ حد سے زیادہ ہوگی، سختی ہوگی، روح آسانی سے نہیں نکلے گی، سختی ہوگی نکالے جانے میں، حد سے زیادہ درد و کرب میں بندہ مبتلا ہوگا۔ وہ کیفیت وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے، جس کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا ہے۔ تو لہذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اس وقت کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ بھئی اللہ اس کے رسول کے تابعدار بن کر ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر قدم پر ہم لوگوں پر واجب ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب رہیں، توبہ کرنے والے ہوں۔ موت کو یاد کرنا، موت کی سختی کو یاد کرنا، روح کے کھینچے جانے کو یاد کرنا، پھر اس وقت کی حد سے زیادہ شدت اور کرب اور درد کو یاد کرنا، یہ ہمارے لیے نیکی کے راستے پہ چلنے کا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ تیسری چیز جو موت کے وقت مصیبت کے طور پر اترتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان کے زائل ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے، جس آدمی کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدشہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی موت ایمان پہ نہ ہو، زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ موت کہیں کفر پہ نہ ہو جائے، نفاق پہ نہ ہو جائے۔ تو 3 مصیبتیں موت کے وقت اترتی ہیں بے نمازی پر۔ پھر 3 مصیبتیں قبر میں اترتی ہیں۔ قبر کی 3 مصیبتوں میں سے پہلی مصیبت ہے یضیق علیہ سؤال منکر و نکیر۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ منکر نکیر کا سوال اس کے اوپر بڑا مشکل ہوگا۔ قبر میں جانے کے بعد قبر کی پہلی رات میں ہی پہلا واقعہ جو پیش آئے گا وہ منکر نکیر کے آنے کا ہوگا، سوالات کا ہوگا۔ تو پہلے امتحان میں بھی اس کو بہت زیادہ شدت کی مشقت ہوگی، مشکل ہوگی، تنگی ہوگی، سوال نہیں دے سکتا، سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ کون؟ وہ آدمی جو نماز کو ہلکا لیتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ دوسری مصیبت قبر میں یہ ہوگی تشتد علیہ ظلمت القبر۔ اس بے نمازی شخص پر قبر کے اندر کی ظلمت اور اس کا اندھیرا حد سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ قبر تاریکی کا گھر بھی ہے، قبر نور کا گھر بھی ہے، قبر جنت کا باغ بھی ہے، قبر دوزخ کا گڑھا بھی ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا قبر کو ایک گڑھا نہ سمجھو کہ دنیا میں کھودا گیا بس، یہی قبر ایک بندے کی جنت بھی ہے، جنت کا باغ بھی بننے والا ہی ہے، پھر ایک بندے کے لیے دوزخ کا گڑھا بھی بننے والی ہے۔ دوزخ کے گڑھے میں انگار ہے، دوزخ کے گڑھے میں آگ ہے، دوزخ کے گڑھے میں جہنمیوں کا پیپ ہے،
دوزخ کے گڑھے میں وہاں کی بسش ہے. تو لہذا سرکار پاک نے فرمایا کہ جنت کا باغ بھی خبر بنتی ہے, دوزخ کا گڑھا بھی خبر بنتی ہے. تو وہاں پر بہت ساری تاریکیاں ہوں گی. جنت کا باغ جب بنے گی خبر تو ساری خبر منور ہوگی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے شرح الصدور. تو اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات انہوں نے درج فرمائے, اتنے بڑے مسلم امام نے, کہ قبر کے اندر لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نیک بندوں کو کہ ان کی قبر میں ہلکی سی سوراخ کبھی ہو گئی تو اس میں جھانک کے دیکھا گیا تو ساری قبر نور کا محل بنا ہوا ہے. اچھوں کے لیے نور کا محل ہے, بروں کے لیے دوزخ کا گڑھا ہے. تو وہ فرمایا گیا کہ تشتد علیہ ظلمت القبر, جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, نماز کو ہلکا سمجھتا ہے, تو ایسے آدمی پر, ایسے بندے پر قبر کی ظلمت اور وہاں کا اندھیرا حد سے زیادہ سخت ہوگا. بہت اندھیرا ہوگا, ذرا دیکھیں, بہت اندھیرا ہوگا. دفن کرنے والے ساتھی, ماں باپ, دوست, احباب, بھائی بہن سب بھیا آ گئے, پھر اپنی روش پر آ کر اپنے گھر کی لائٹ کھول کر اجالے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اپنا سگا بھائی وہاں اندھیرے میں لیٹا ہوا ہے, شدت کا اندھیرا ہے. تو یہ شدت کا اندھیرا بے نمازی پر مسلط ہوگا. تیسری چیز جو قبر سے تعلق رکھتی ہے بلا کے اعتبار سے, وہ یہ ہے کہ یضیق قبرہ حتی تنضم اضلاعہ. بتایا گیا کہ اس کی قبر, جو بے نمازی ہوگا, نماز میں سستی کرنے والا ہوگا, نماز میں غفلت کرنے والا ہوگا, نماز کو آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے والا نہیں ہوگا, جب وہ قبر میں پہنچے گا تو اس کی قبر مکمل طور پہ اس پہ تنگ ہوگی, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی. قبر دبائے گی, قبر اس طرح شدید انداز میں دبائے گی, پسلیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی. یہ اس وقت ہوگا جب کہ آدمی, پہنچنے والا شخص نماز کو ہلکا سمجھتا تھا. اس کے بعد قیامت کا میدان ہے. قیامت میں بھی 3 مصیبتیں نماز کے تارک اور نماز کو چھوڑنے والے پر مسلط ہوں گی. پہلی چیز, یشتد علیہ حسابہ. بے نمازی جب قیامت میں پہنچے گا تو قیامت تو حساب کا نام ہے, قیامت تو کتاب کا نام ہے, قیامت تو اعمال تولے جانے کا نام ہے, قیامت کا میدان جنت میں جانے کی بشارت سنانے کا نام ہے, جہنم میں ڈھکیلے جانے کا میدان ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد بتایا گیا اگر آدمی بے نمازی ہے, غفلت کرنے والا ہے نماز میں, تو اس کے اوپر اس کا حساب حد سے زیادہ سخت ہوگا, حساب سخت ہوگا. وہاں کا ہلکا حساب بھی سخت ہوگا, تو سخت حساب کتنا سخت ہوگا, ہلکا حساب بھی سخت ہوگا. پرسش ہوگی تو سخت حساب کتنا سخت ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری مصیبت میدان محشر میں بے نمازی پر یہ اترے گی کہ یغضب علیہ ربہ, رب غصے میں ہوگا, رب ناراض ہوگا. بندہ رب کی بارگاہ میں سامنے چلا جائے گا, رب کو جلال میں دیکھے گا, مالک غصے میں ہوگا. کیا بنے گا جب رب ناراض ہے؟ تو یہ نماز کو توڑنے والے پر مصیبت ہوگی بہت بڑی, رب کی ناراضگی اترے گی. تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں کہ یعاقبہ اللہ بالنار, پروردگار عالم بے نمازی کو آگ کا عذاب دے گا. یہ آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے نمازی, نماز کو ہلکا سمجھنے والا, نماز کو ضائع کرنے والا, نماز کی طرف توجہ نہ دینے والا, نماز کے لیے دوسرے کاموں کو بہانہ بنانے والا, یہ جو ہوگا قرآن سے پوچھیں کیسا عذاب ہوگا. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. بھئی اللہ نے کلام مجید میں فرمایا کہ نیک لوگوں کے بعد بھئی ان کے کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے, خلیفہ آئے, جانشین آئے, نائب آئے,
پہلے کہ ان کے اپنے خاندان کے بڑے لوگ جن کی وہ نسل ہے، یا ان کے بڑے لوگ جن کے یہ ماتحت ہیں، وہ تو بڑے نیک تھے، لیکن بعد میں آنے والی نسل جانشین بنی، خلیفہ بنی، نائب بنی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ اضاعوا الصلاۃ، ان کی خرابی یہ تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ پہلے کے اپنے آبا و اجداد کی طرح نماز کے پابند نہ ہوئے، نماز کا اہتمام کرنے والے نہ ہوئے، نماز کو ضائع کرنے والے بنے۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے جانے والے ہو گئے۔ وہ خلیفے، وہ نائبین تو پیچھے جانے والے ہو گئے، خواہشات اور دنیا کی تمناؤں کے پیچھے جانے والے ہو گئے۔ تو نماز کو جب بعد والے لوگ ضائع کرنے والے بن گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نتیجہ اور ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی سب سے زیادہ خطرناک وادی غی میں داخل ہوں گے۔ یہ غی جہنم ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی آگ کی وادی ہے، بھئی انگار کی وادی ہے۔ وہاں خاص طور پر نماز کو ضائع کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، غی مقام میں ڈالا جائے گا۔ کیسا ہے غی مقام؟ اب روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغی نہر فی جہنم بعید قعرہ شدید حرہ خبیث طعمہ۔ غی جہنم میں ایک ایسے گڑھے اور وادی کا نام ہے، دوزخ میں آگ کی وادی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک نہر ہے، جہنم میں ایک نہر ہے کہ اس کا گڑھا بہت بھیانک ہے، اندر تک ہے، اور اس کی گرمی بہت سخت ہے، اور اس کا مزہ بہت برا ہے۔ ویسے تو پورے جہنم کا مزہ برا ہے، بھئی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے جہنم کی، لیکن غی جو مقام ہے وہ ساری جہنم میں سب سے زیادہ خطرناک، حرارت رکھنے والی، شدت رکھنے والے مقام کا نام ہے۔ تو کیسے ہے؟ اب یہ سننا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ روایت کر رہے ہیں، وہ غی میں بے نمازی جائیں گے، غی میں نماز کے اندر غفلت کرنے والے جائیں گے، نماز میں سستی کرنے والے جائیں گے، نماز کو ضائع کرنے والے جائیں گے۔ وہ غی مقام کی وہ ایک نہر ہے، خطرناک نہر ہے، گرم ہے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس نہر میں سے ایک قطرہ بھی، کتنا بھئی، ایک گلاس، ایک جام نہیں، ایک گھڑا نہیں، ایک قطرہ بھی اس غی کے نہر کا دنیا کی طرف ڈال دیا جائے تو لہلک اہل الدنیا کلہم، سارے دنیا دار ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ وہ غی ایک نہر کا نام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے ساری روئے زمین برباد ہوگی، اور سارے دنیا والے ایک گھڑی میں، ایک آن میں تباہ ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس خطرناک گڑھے میں نماز کو ضائع کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، غی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، غی کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الغی واد فی جہنم واودیۃ جہنم تستعیذ منہ کل یوم 1000 مرۃ الی اللہ من شدت حرارتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جن بے نمازیوں کو غی میں ڈالا جائے گا جہنم کے اس ٹھکانے میں، وہ غی ایک ایسی وادی کا نام ہے جہنم میں کہ خود جہنم کی ہر وادی روزانہ 1000 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی، خود جہنم پناہ مانگتی ہے، 1000 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ ہم اس غی جو وادی ہے عذاب کی، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ خود جہنم پناہ مانگ رہی ہے، جہنم کا ہر شعبہ پناہ مانگتا ہے۔ بھئی اللہ کی بارگاہ میں اس سے پناہ مانگ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا
ہم بھی جہنم ہیں، جہنم کا حصہ ہیں، جہنم کی وادیاں ہیں، جہنم کے شعبے ہیں، لیکن یہ جو غی شعبہ ہے اس سے ہم روزانہ 1000 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی خطرناک ہوگی وہ وادی ہے، کتنا کٹھن مقام ہوگا، کیسے کیسے متنوع عذاب ہوں گے، کیسی کیسی حرارت اور شدت ہوگی۔ یہاں آسانی سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں ضائع کرنا ہماری طبیعت بن گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسی خطرناک وادی میں نماز ضائع کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا۔ وہاں سے نکلنے کی سبیل کیا ہوگی، کیسے نکلیں گے؟ ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی طرح نماز کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو نماز ایک بہت بڑے پیارے عمل کا نام ہے۔ نماز جنت کی طرف لے جانے والے عمل کا نام ہے۔ نماز دراصل جنت کا نام ہے، پھر اللہ کی رضا کا نام ہے، پھر اللہ کی محبت کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت، پھر اس کی الفت میں دیوانے بننے کا نام ہے۔ مگر ایسی نماز کو ہم آسانی سے چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ روایت میں آیا، تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہ تصور آنا ہے، تصور سے ہمارے ذہن خالی ہے۔ نماز کتنی عظمت کی چیز ہے، ہم نماز کے لیے جب آ رہے ہیں تو اتنا ہلکا تصور بھی ہمارے پاس نہیں آتا جو تصور ایک پولیس اسٹیشن میں جانے کے وقت ہوتا ہے۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حاکم اور طاقتور کے پاس جانے میں ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، ایک اچنبے میں طبیعت آ جاتی ہے۔ اتنا ہلکا تصور بھی آج ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہونے میں پیدا نہیں کرتے۔ یہ ہماری فطرت اور طبیعت کی تباہی ہے، ہمارے اپنی طبیعت کی خرابی ہے۔ تو صحابہ کرام کا معمول بتایا گیا کہ اذا قام احدهم الى الصلاة هاب الرحمن ان يمد بصره او يلتفت۔ صحابہ کرام جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو ہاب الرحمن، الرحمن سے ڈر کے کانپنے لگتے کہ ہم کس کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی، نماز ختم کرنے کے بعد بھی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ نماز اچھے خشوع سے، خشوع خضوع اور اخلاص سے ادا کرنے کے بعد بھی، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ آسمان کی طرف ایسا نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، شرمندگی سے، کہ ہم نے یہ نماز کا عمل کہیں ضائع تو نہیں کیا، کہیں نماز میں خرابی تو پیدا نہیں ہوئی، کہیں نماز کے عمل میں زنگ تو نہیں لگا تھا، کما حق اس کی مرضی کے مطابق نماز ہوئی، سجدہ ہوا، رکوع ہوا، تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف بڑی دیر تک نہیں دیکھتے تھے۔ یہ نماز کی اہمیت کا عالم تھا ان کی نگاہوں میں، اور کسی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے، دائیں بائیں بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ نہیں معلوم کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ کیا ہوگا، یہ نماز کہیں ہمارے چہروں پہ تو نہیں مار دی جائے گی، کہیں ادھر معبود کی طرف سے یہ ندا تو نہیں آئے گی کہ تیری نماز تیرے ساتھ میرے بارگاہ میں یہ نماز منظور نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس نماز کے اندر خرابیاں ہیں، بھئی اس نماز کے اندر ریاکاری، بھئی اس نماز کے اندر غفلت ہے، بھئی اس نماز کے اندر مکمل آداب و شرائط کا پاس و لحاظ نہیں ہے، کہیں منہ پہ مار تو نہیں دیا جائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز اس کے اپنے تقاضے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یکتب للذی خلف الامام بحذائہ 100 صلاۃ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آدمی آئے پھر اس اہتمام اور تصور سے آئے، لپک کے آئے، رغبت سے آئے، مزے سے آئے، لذت سے آئے، کہ وہ پہلے مرتبہ داخل ہو کر اس تصور میں آئے کہ وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے مقتدی بن کر امام کے پیچھے اگر آ جائے
تو امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والا جو ہوگا تو اس کو ایک نماز پر 100 نمازوں کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وَلِلَّذِي فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ 75 صَلَاةً، اور اس شخص کے لیے جو امام صاحب کے سیدھے طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نماز کے بدلے میں 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. وَلِلَّذِي فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، جو بائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 50 صلاۃً 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور وَلِلَّذِي فِي سَائِرِ الصُّفُوفِ، وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلی صف سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں کھڑے رہتے ہیں. بعد کے ہر صف کے اندر نماز پڑھنے والوں کو 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس طرح نماز ایک ایسی چیز ہے کہ امام صاحب سے جو جتنا قریب ہوا اس کو اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. ثواب دیا جاتا ہے. زکوٰۃ دے رہے تھے لوگ، 100 صفیں تھی، تو پہلی صف جو ہوگی زکوٰۃ دینے والوں کی ان کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایسا کہیں نہیں. نماز کے لیے یہ اہمیت ہے، نماز کے لیے ہے کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوگا اس کو بہت زیادہ اونچا مقام دیا جائے گا، اور ایک 175 نمازوں کا ثواب اس خوش نصیب کو دیا جائے گا جو امام کے محاذات میں یا امام کے سیدھے طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے. تو دیکھیں نماز کتنی بڑی ثواب کا سبب بننے والی چیز ہے. نماز پڑھنے والے کو کیسی کیسی اللہ رب العزت کی طرف سے خیرات ملتے رہتی ہے. نماز کو ترک کرنا دنیا و آخرت کی بربادی کا نام ہے. بربادی ہے. حدیث میں آتا، روایت میں آیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے. وہ بستی کئی مردوں پر عورتوں پر مشتمل تھی، بچوں اور بوڑھوں پر مشتمل تھی. راستے کے کنارے پر وہ بستی تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے سلام کا جواب دے کر ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند فرمایا، کیونکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ جو طبقہ تھا اس بستی کا وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. بڑے تو بڑے، بچے بھی عبادت میں تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے، گفتگو ہوئی. بھئی اللہ کی نعمتوں میں آپ نے پایا ان کو، ہر قسم کی نعمت ان کے پاس تھی، ہر قسم کی نعمت تھی. پھل پھلار تھے، میوے تھے، کھانے کی پورے چیزیں تھے، پینے کی پوری چیزیں تھیں. تو اس طرح راحت اور آرام میں آپ نے پایا. پھر ان سے ملاقات کر کے بات کر کے آپ آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھے تو ایک عرصے کے بعد پھر واپس آئے. تو اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ قوم وہی ہے، بستی وہی ہے، لیکن ساری بستی ویران ہے اور ساری قوم ہلاک ہو کے برباد ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ جاتے ہوئے میں نے ان کو نعمتوں میں دیکھا، تیری عبادت کرنے والے لوگ تھے، لیکن کیا بات ہو گیا کہ واپس ہی میں یہ ہلاکت کی شکل بنے ہوئے ہیں، ساری بستی ویرانی کا شکار ہے. کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کرنے والے تھے، میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے، یہ نمازیں پڑھنے والے تھے، میرا ذکر کرنے والے تھے، لیکن اے عیسیٰ تمہارے رخصت ہونے کے بعد اسی بستی کے پاس سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، بے نمازی کا گزر ہوا. تو ان کے پاس وضو اور غسل کے لیے استعمال کے لیے پانی دستیاب کرنے کا جو کنواں تھا جس سے یہ پانی لے کر وضو کرتے تھے عبادت گزار بندے، وہ بے نمازی جو گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس کنویں میں اس نے اپنا منہ دھویا. منہ دھونے کے بعد اس کے قطرے اس کنویں میں گرے. گرنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے اس سے وضو کیا تو اس بے نمازی کے قطرے گرنے پر کنواں جو نجس ہو گیا تھا اس سے انہوں نے جو وضو کیا تھا اس کی بنیاد پر ان کو ہلاکت کی صورت دیکھنا پڑا. بستی ویران بنا دی گئی.
تو جب بے نمازی کے چند قطرے کسی کے اوپر اتنا اثر انداز ہو رہے ہو، جبکہ وہ عبادت میں رہنے والی قوم ہے، دنیا میں ایک مثال بتانے کے لیے اللہ نے ایسا فرمایا، بندے تو نیک تھے، پھر انشاءاللہ نیک ہیں، لیکن دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ بے نمازی کتنا پاپی ہوتا ہے، نماز کے اندر غفلت کرنے والا شخص کتنا زیادہ خبیث اور برا ہوتا ہے، کہ وہ اگر گزرتے گزرتے بھی پانی استعمال کر کے گزرے اور اس کنویں سے اور پانی اور حوض سے کوئی آدمی دوسرا استعمال کرے تو دوسرا آدمی حالانکہ نیک ہو تو اس کے اوپر اتنا زیادہ ہلاکت اور ویرانی کی کیفیت آ جاتی ہے، تو خود بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ جو نماز کو چھوڑتا ہو، نماز کے لیے ہر وقت غفلت کا شکار ہو۔ تو یہ روایت میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، تو ایک میت کو لایا گیا، کفن پہنایا ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے رکھا گیا، میت کو رکھ دیا گیا، لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، تو لوگوں نے کفن کھول کے دیکھا تو اندر سانپ تھا، اندر سانپ تھا، تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین یہ اندر کفن میں سانپ ہے، کفن میں سانپ ہے۔ پھر یہ بتایا گیا، روایت میں آیا ہے کہ وہ سانپ کالا تھا، کالا سانپ۔ تو بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ شخص تھا جو نماز میں کاہلی اور سستی کرتا تھا۔ تو اس طرح بعض وقت اللہ رب العزت اظہار فرما دیتا ہے کہ کون سے جرم کا کیا عذاب ہونے والا ہے، کیا عذاب ہونے والا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ہم سب پر اتنا فضل فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، پھر ایسی رقت میں ہم زندگی گزاریں کہ ہم سے ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوٹے، جتنی نمازیں قضا ہوئیں ان سب کو بھی مزے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، بھئی اخلاص کے ساتھ، دلچسپی اور رغبت کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔